حضور میرا دوسرا سوال جو ہے سورہ فیل کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وارسل علیہم طیرا ابابیل، ارسل علیہم طیرا ابابیل. تو ابابیل جو ہم نے دیکھے ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے اتنے پرندے ہیں، کیا وہ اس طرح کی تباہی لا سکتے ہیں کہ جو ابابیل کہاں دیکھے ہیں آپ نے؟ ہم نے تو پاکستان میں وہ جب بارش وغیرہ جب ہوتی تھی تو پرندے اڑتے تھے، ہمیں تو یہ بتایا گیا یہ ابابیل ہے. جی، اور لیکن آپ نے وہ بھی دیکھے ہیں جو سمندر کے کنارے راکس میں بے شمار ابابیل ہوتے ہیں. سمندر کے کنارے جو بڑے بڑے اونچے راکس ہوتے ہیں ان میں سوراخ ہوتے ہیں جگہ جگہ گرے پڑے ہوئے، ان میں جو ابابیل رہتی ہے وہاں کالونیز کی طور پہ رہتی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں وہاں. اور وہ کنکر اٹھا کر کنکروں سے کھودتی ہیں، کنکر اٹھا کر وہ اڑ کے دور دور جا سکتی ہیں، اور جب پینک ہو تو پھر وہ اپنی جگہ ایک دم چھوڑتی ہیں. تو اس لیے یہ تصور باندھیں کہ ابابیل جو کنکر اٹھا کے چلی ہے، اور کنکر وہاں جو خدا نے فرمایا ہے وہ مٹی کے سخت ڈھیلے فرمایا ہے. ابابیل بڑی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی بھی، ضروری نہیں کہ چھوٹی چھوٹی ہوں. ایسی ابابیل تھیں وہ جو مٹی کے پتھر کی طرح سخت ہوئے ہوئے گٹھے ہوئے ڈھیلے اٹھا کر اڑ کے لے کے اڑی ہیں. اور ایک موقع پر جا کر معلوم ہوتا ہے کیلکولیٹڈ تھا یہ نظام کہ ان کی تارے جواب دے رہی ہے، وہاں انہوں نے چھوڑنے شروع کر دیے ہیں. اور وہ موقع تھا جو اصحاب فیل کے اوپر جب وہ پہنچے ہیں. دوسرے ان پتھروں میں کوئی جراثیم تھے ایسے، کیونکہ وہ اپنے گھونسلوں سے جہاں سے جو انہوں نے گڑھے بنائے ہوئے تھے ان سے اٹھا کے لائی ہیں، تو ان کی بیٹھوں ان کی اور گندے مواد سے وہ انفیکٹڈ تھی. چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کو اصحاب فیل کو ایک قسم کی چیچک نے آ لیا تھا، اور وہ چیچک جو تھی اس نے ان کے جسموں کو کھا لیا، ان کو بہت برا حال کیا ہے. تو صرف پتھروں کی مار نے نہیں مارا، پتھروں نے جو زخم پہنچائے ہیں ان زخموں کے ساتھ خون میں وہ جراثیم داخل ہوئے، جیسے ٹیکا کر کے بعض جراثیم داخل کیے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر پتھروں سے براہ راست مرنے کی بجائے وہ اس عذاب میں مبتلا ہو کر جسے چیچک کہا جاتا ہے وہ مارے گئے. پھر جن پرندوں نے ان کو اٹھا کے مارا وہ ابابیل نہیں تھیں، وہ دوسرے پرندے تھے جو گرد اور مردار خور ایسے موقعوں پہ اترایا کرتے ہیں. وہ پھر لاشوں کو پٹھا کرتے ہیں، پتھروں اور چٹانوں پر مار مار کے توڑتے ہیں کہ جب سر توڑ کر اس میں سے گودا نکالتے ہیں. یہ پورا منظر ہے جو ان آیات سے ابھرتا ہے، اور ان میں کوئی بھی تعجب کی بات نہیں سوائے اس کے کہ اعجاز کا پہلو ہے. خدا تعالیٰ قانون توڑ کر تو اعجاز نہیں بنایا کرتا، قانون کو خاص رستوں پر مسخر کر کے ان سے جو نتیجے پیدا ہوتے ہیں وہ اعجاز کے طور پر کام کرتے ہیں، اور انبیاء کی تائید میں جو نتیجے ظاہر ہوتے ہیں. یہاں خانہ کعبہ کی حفاظت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز دکھایا. سمجھے؟ حضور پچھلے ہفتے ایک میچ چیلنج ہوا تھا. یہاں ایک سیکنڈ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں کہ دوسرے پرندوں نے ان کو اٹھا کے نیچے پھینکا، یہ قرآن کریم کی ان آیات میں صرف ایک پہلو ہے ابھی ابہام کا، کہ ابابیل کے بعد کسی اور پرندے کا ذکر نہیں ملتا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل ہے، اس کی بعض مفسرین نے یہ توجیہ بھی کی ہے کہ وہ اوپر سے پتھر مارنا مراد نہیں بلکہ بیماری پھیلی ہے ان کے آنے سے، اور وہ پرندے ان کو پتھروں کو مٹی کے ڈھیلوں پر ٹکراتے تھے. یہ جو
تفصیلی نوٹس ہیں بعض جگہ میں نے پڑھے ہیں، ان میں صرف ایک ابہام رہ جاتا ہے کہ ترمیم کی ضمیر تو ابابیل کی طرف جاتی ہے، اور ابابیل اس طرح مرغاشوں کو پتہ نہیں کرتی، وہ بل وغیرہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو یہ اگر توجیہ نہ بھی تسلیم کی جائے تو اب مضمون اپنی ذات میں ویسے ہی مکمل ہے. ابابیل کا کنکریاں لے کر اڑنا ثابت شدہ حقیقت ہے، اور طوفان آئے ہوں بہت خوفناک، کسی وجہ سے ڈر گئی ہوں تو وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں پھر، اور ان کا اڑ کر وہ پتھر بسا دینا کسی جگہ، یہ ایک طبی بات ہے. اس لیے میرے نزدیک اس توجیہ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ترمیم بغیر میں صدیل فجعلہم کعصف معقول، ایسے بھوسے کی طرح جو کھایا گیا ہو اس کے اندر کچھ بھی نہ رہا ہو. یہ چیچے کی بیماریاں جسم کو گلا دیتی ہیں کہ دوسرے جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ مریض جو اوپن کھلا میدان میں پڑا ہوا سڑے گل سڑ جائے، اس پر یہ نقشہ ویسے ہی پورا ہوتا ہے. سمجھے؟ اب فرمائیے. ظہور مہ